بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 27۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں جو اس سے متصل ہی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، یہ حکم دیا تھا۔ اور اب یہاں پر فضول خرچ لوگوں کے بارے میں انتہائی وعید جو ہے وہ اس مقام پر سامنے رکھی گئی کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی یعنی اس میں تبذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا ترجمہ فضول خرچی کیا گیا ہے۔ فضول خرچی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید نے جو ہمارے سامنے رکھے ہیں، ایک اسراف اور دوسرے تبذیر۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، یہ اسراف بھی اور تبذیر بھی۔ اب بعض کا خیال یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے۔ جائز کام جن میں انسان کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، ان میں حد سے تجاوز کر جانا، حلال کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا اسراف کہا، اور غلط کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں ان میں خرچ کرنے کو تبذیر کہا۔ لیکن اکثریت کی بات یہ ہے کہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، اور غلط کاموں میں یعنی حرام کاموں میں اللہ کے نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان پہ تو ایک دھیلا خرچ کرنا، 1 روپیہ خرچ کرنا بھی منع ہے، یعنی اس میں تو خرچ کرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ فضول خرچی کی بات جو ہے یہ اس اعتبار سے تو کہی جا سکتی ہے، جیسے ہمارے پاس جو لفظ ہے فضول خرچی کی بات ہم کہتے ہیں، فضول یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسا خرچ فضول۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے مصرف میں جیسا کہ ہونا چاہیے اس طرح خرچ کرنا ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں کہ برمحل میں اپنے موقع کی مناسبت سے ہے، اور اس کے علاوہ فضول ہے۔ لیکن یہ جو خرچ ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، یہ تو گناہ ہے، اس کا معاملہ اس سے زیادہ شدید کی بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر جو بات جب کبھی فضول خرچی کی یا اسراف کی بات یا تبذیر کی بات اس حوالے سے آتی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو کام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جائز رکھے ان میں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ان کاموں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے اور ایک اس کا بالکل جسے کہتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ میں کام کرنا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میانہ روی بہترین معیشت ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے اعتبار سے بھی ایک تو خرچ کرے گا، یعنی اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرے گا، اپنی ضرورتوں کو اس کے اعتبار سے ترتیب دے گا، یعنی جتنی اس کی آمدنی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی کو کہا معال من اقتصد، کیا بہترین معیشت جو ہے وہ میانہ روی ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے یہ۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بہرحال اگر اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو تب بھی وہ خرچ کرنے کا جو ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ اسلامی ریاست اس معاملے میں خود بھی دخل دیتی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں رہ جاتی کہ صرف ان کا معاملہ اتنا رہے کہ وہ صرف خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں، کمانے کے معاملے میں کچھ پابندیاں ہیں، جیسا کہ حلال ذرائع سے کمانے کی بات کی گئی ہے، آدمی رزق کی تلاش میں حلال ذرائع جو ہے انہیں استعمال کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی پابندی ہے کہ اس کمائے ہوئے حلال کمائے ہوئے مال کو بھی انہی کاموں میں صرف کرے گا کہ جو کام جائز ہیں، جن کی گنجائش ہے، اور پھر ان میں بھی اسی حد تک خرچ کرے گا کہ جتنا خرچ کرنے کی بات جو ہے یعنی ایک عام طور پر معروف طریقے سے جسے کہا جا سکتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر معاشی بدامنی پیدا ہو جائے، معاشی بدامنی۔ تو اس میں غلط جگہوں پر خرچ کرنا بھی ہوگا، بے جا خرچ کرنے کی بات بھی ہوگی۔ تو اس میں آگے پھر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جہاں بخل کی اور میانہ روی کے حوالے سے اگلی آیت میں بات ہے، تو اس مقام پر بھی اس کو دیکھتے
دیکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ یہ اتنے بڑا جرم ہے کہ سورہ اعراف میں جب یہ بات کہی تھی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین یا ان اللہ لا یحب المسرفین، تو کہا تھا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، کہ بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو اسراف ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کی ممانعت کی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تب اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اسراف کرنے والا جو ہے اللہ کا ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے، اور ناپسندیدہ انسان بننا کوئی درست بات ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو برباد کر دینے والا معاملہ ہے۔ اور یہاں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہہ دی کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان ناکام ہو جائے۔ شیطان جس کو اللہ رب العالمین نے کہیں اخوان الشیاطین کہ یہ شیاطین کے بھائی ہیں، تب ظاہر سی بات ہے شیطان کیا چاہتا ہے؟ معاشرے کو خراب کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو برباد کر دینا چاہتا ہے، اللہ کے پاس ناکام کر دینا چاہتا ہے۔ تو گویا جو لوگ اس راستے پہ چلے تو وہ شیطانی کام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی اور لوگوں کے اندر جو اس حوالے سے گویا کہیے کہ ریس اس طرح کی لگ جائے گی، پیدا ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہر معاملے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کہیے کہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اپنی ساری تگودو انہیں اسی بات پر صرف کر رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں اور پھر معیار زندگی کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کریں۔ تو یہ فضول خرچی کے نتیجے میں ہی یہ کام سامنے آتا ہے، اور پھر انسان جب اسلام میں لگ جاتا ہے تو بہت سارے جو کام اس کے کرنے کے ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور پیچھے جو بات بتائی گئی تھی کہ تمہارے مال کے اندر رشتہ دار کا بھی حق ہے اور مسکین و مسافر کا بھی حق ہے، یعنی معاشرے میں اللہ نے جو دوسرے لوگ رکھے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، دوسرے مقامات پر اور نام لے کے بھی بتایا گیا، ان کے بھی حقوق تمہارے مال میں ہیں۔ تو جب آدمی اسراف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تبذیر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس باقی نہیں بچتا، یا وہ صرف خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے خرچ اتنے پھیلا رکھے ہوتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ کرنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں شیطانی طرز عمل کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، لہذا اس معاملے کو یعنی آسانی کے ساتھ میں یا سہولت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اعتدال کے راستے پر رہے اور نہ اپنی معاشی طاقت ضائع کرے، نہ ریاست کی یا معاشرے کی معاشی طاقت کو نقصان پہنچائے۔ تو اسلام یہ جو اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے وہ یہ کام بھی انجام دیتی ہے کہ ایسے تمام معاملات جن کے اوپر بے جا اخراجات ہوتے ہیں ان پر پابندی عائد کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، اپنے پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس وقت حکومت نے شادی کے اخراجات پر پابندی لگانے کی بات کی، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ کبھی جہیز پہ پابندی لگانے کی بات کی گئی اور لگائی گئی، یہ الگ بات کہ اس کی پابندی کو قبول نہیں کیا یا اس پر عمل درآمد اس طرح نہ کرایا جا سکا، اور پھر اس پابندی کو بھی اس طریقے سے قائم نہ رکھا جا سکا، یا یہ کہ کھانے کے معاملے میں ون ڈش کی بات کی گئی، یعنی یہ پابندی کس بات کی غمازی کرتی ہے، ورنہ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس ہے میں 50 کھانے بناؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کے اندر پابندی لگائی گئی تھی کہ ایک کھانا جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو یہ اسی طرح کی پابندیاں ہیں کہ جو ریاست اپنے شہریوں پر عائد کرتی ہے کہ جو فضول خرچی کے معاملات ہیں ان سے انہیں بچایا جائے اور معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دیا جائے۔ تو ایک تو قانون کے ذریعے سے رواج دینا ہوتا ہے اور ایک اخلاقی طور پر یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو مثال بننے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کام کرنے کے لیے میدان میں اتریں، یعنی جو چاہتے ہوں کہ اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی اصولوں پر عمل درآمد ہو تو انہیں خود بھی یہ مثال قائم کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔ پیچھے بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی فضول خرچی کے حوالے سے بات تھی، اور اس میں ایک جملہ باقی تھا کہ اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ شیطان کی بات کی تھی کہ اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو اسے مقام دیا تھا، موقع دیا تھا، اس نے اس کو ضائع کیا اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ جن لوگوں کے حقوق تم پر عائد کیے گئے ہیں، یعنی جو معاشرے کے ایسے طبقات ہیں جو کمزور ہیں معاشی طور پر اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
وہ مساکین ہوں یا غریب رشتہ دار ہوں یا اور دیگر جو مداد کے اندر ایسے افراد سامنے آتے ہیں، تو ان سب کے لیے اگر تم ابھی کوئی کام نہیں کر سکتے اور کوئی سائل تمہارے پاس آ جاتا ہے یا کوئی محروم تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت مند جو ہے اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتا ہے یا سامنے آ جاتی ہے، اور ابھی تمہارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم اس کی مدد کر سکو، تو اس موقع پر تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اپنے پاس نہیں ہے، تمہیں کیا دیں؟ اس معاملے میں گویا کہ یہ کوئی تلخ بات جو ہے کی جا سکتی ہے کہ لوگ کر دیتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس بنیاد پر رجوع کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، مالی طور پر، معاشی طور پر وہ اسے بہتر سمجھتا ہے، تو اپنی ضرورت اس کے آگے رکھ دیتا ہے، اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو غلط فہمی ہو جائے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ آدمی جو ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو بھی اسے نرمی کے ساتھ بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ یعنی جو اس کی فرمائش ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی، یا گویا کہیے کہ اس کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اسے توقع نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی اس موقع پر نہیں ہے، یعنی اس موقع پر کام نہیں کیا جا سکتا، مدد نہیں کی جا سکتی، اور ابھی اتنی وسعت حاصل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، اور آگے اس کا امکان موجود ہے کہ ہاں یہ کام کیا جا سکے گا، تب بھی انہیں بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے جو ہے انہیں جو ہے اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قولم میسورا، یعنی آسان، نرم کی بات ہے، یہ یسر کی بات ہے، آسانی سے، نرمی سے، تو نرم جواب انہیں دے دیا جائے۔ ہمارے پاس ایک طریقہ موجود ہے اور جس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور لیکن وہ بھی گویا کہیے کہ بے سمجھے بوجھے اور ایک خاص معاملے کے اندر ہی اسے اختیار کیا جاتا کہ اگر کوئی سائل آ جائے، جسے سائل ہوا کرتا تھا، اب تو گویا کہیے کہ یہ پیشہ ور بھکاری، یعنی بھیک کا معاملہ ہو گیا، پیشہ ور لوگ جو ہیں اس کام میں آ گئے ہیں، تو اب ان کے جب وہ آ جائے تو ان سے کہتے ہیں معاف کرو بابا، تو معاف کرو کا مطلب کیا ہے؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ یعنی اب یہی بات ہے کہ ایسے معافی کے پیچھے، یعنی جہاں سے یہ شروع ہوئی ہوگی بات، یہ اللہ نے تو قولم میسورہ کی بات کی ہے، یعنی نرم جواب دینا ہے، تو اب اس سے زیادہ نرمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان معافی طلب کر لے؟ تو اب گویا کہیے کہ یہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہوگی تو اس میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس تو ہمیں ہے اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ہم اس کام کو کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے معذرت کر رہے ہیں، گویا دوسرے معنوں میں معذرت کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا جملہ بن گیا ہے جو رٹا رٹایا ہے، یعنی اس کے معاملے میں کبھی انسان کے ذہن میں معذرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس فقیر کو اگر ٹالنا ہے تو اس کے لیے کیا الفاظ ادا کرے گا؟ معاف کرو بابا، یعنی بہتر الفاظ جو ہیں اس کے نزدیک یہ ہوں گے کہ ہاں وہ بھی سن کے چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ سمجھے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اسے دینا نہیں ہے۔ تو یہاں اسلام پیشہ ور بھکاریوں کا تو کوئی تصور ہی پیش نہیں کرتا، حالانکہ سائل کی بات تو کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی ضرورت کے لیے سوال کر بیٹھیں، لیکن اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ان کا حق مقرر کیا ہے۔ اللہ نے کہا حق معلوم للسائل والمحروم، سورہ ماعرج میں کہا ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے مقرر حق ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اس طرح سے اسے جواب دے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کی دل شکنی نہ ہو۔ تو یہ جو پیشہ ور معاملہ ہے ان کا تو کوئی دل شکنی کا سوال ہی کوئی نہیں ہے، انہیں ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو یہ تو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے جبکہ وہ ضرورت مند نہ ہوں، یعنی ایک تو انتہائی ضرورت مند کا معاملہ ہے کہ اس کے سامنے لوگ ایسے مدد نہیں کرتے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی بات دوسری ہے، لیکن جو معاشرے میں اس وقت ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ تو بہرحال یہ ایک طبقہ ہے جو اس طریقے سے وجود کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ نرمی کے ساتھ جواب دینا، تو یہ ایک گویا کہیے کہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس رہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا اسے اس موقع پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے معذرت خوانا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جب اس کے لیے ممکن ہو تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یہاں جو بات اس میں بتائی گئی ہے کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے نہ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، تو ہاتھ کو گردن سے باندھنا استعارہ ہے بخل کے لیے،
اور کھلا چھوڑ دینا، یہ اس سے مراد فضول خرچی ہے کہ نہ تو آدمی فضول خرچ ہو اور نہ ہی وہ بخیل ہو۔ ان دونوں کے درمیان، یعنی جو ان دونوں کے درمیان جسے کہا جائے کہ متوسط طریقے سے اعتدال کی جو بات ہے، تو نبی جو میانہ روی کی بات آ رہی تھی، وہ چیز یہاں پر مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں بھی اس مضمون کو اس طرح بیان کیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اس میں جو ہے فرما دیا کہ یہ جو والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی جو اس کا درست طریقہ ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت بتائی ہے کہ انسان کو نہ تو یہ کہ بخیل ہو جائے کہ کوئی کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور نہ ہی اسے یہ داد اس کے لیے مناسب ہے کہ سب کچھ دے کر اور خالی ہاتھ ہو جائے اور پھر دوسروں کے آگے اسے ہاتھ پھیلانے کی اس کی اپنی نوبت آ جائے۔ تو اس معاملے میں یہ جو بات فضول خرچی کی آئی تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ غلط کاموں میں خرچ کرنا، یعنی اور جائز کاموں کے اندر اتنا خرچ کر دینا کہ آدمی تہی دست ہو جائے، تو اس کی ممانعت ہے۔ اور یہاں جہاں کہ اللہ تعالیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں بھی اس اعتبار سے یہ بات سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے اس مضمون کو وہاں پر اس کا مطالعہ کیا تھا، جب یہ سوال کیا تھا صحابہ نے، یسألونک ماذا ينفقون، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو دہرایا ہے کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے ہم کیا خرچ کریں۔ یہ سوال 2 مرتبہ وہاں پر سامنے آیا تھا۔ ایک مرتبہ آیا تھا اس لیے کہ کہاں خرچ کریں، یعنی کن لوگوں کو دیں، اور اب جو دوسری مرتبہ سوال آیا ہے، سوال کا انداز وہی ہے، یسألونک ماذا ينفقون، لیکن جواب بتا رہا ہے کہ اب سوال کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا قل العفو، یعنی یہاں پر یہ بات تھی کتنا خرچ کریں۔ تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کر دو، یعنی اپنی ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے اس کے پورا کرتے ہوئے یہ کام کرو۔ اور دوسرا یہ ترجمہ کا بنتا ہے کہ اپنی عافیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کا مطلب بھی ہوتا تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی عافیت کو خطرے میں ڈال دو، یعنی خود جو ہے پھر عاجز ہو جاؤ، خود جو ہے پھر محروم رہ جاؤ اور کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ تو یہ عافیت کی بات، یہ بتا دیا گیا کتنا خرچ کرنا ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ مومن کا خرچ جو ہوتا ہے وہ صحیح راستوں پر ہی ہوتا ہے، اور اگر صحیح راستے پر خرچ ہے تو وہ خرچ اللہ کے راستے میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خرچ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کے یعنی اس کے اجر کی بات کی، تو اس دینار کو جو انسان اپنی ذات پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اسے بھی صدقہ قرار دیا، اور صدقے میں بھی اعلیٰ درجے کا صدقہ قرار دیا، یعنی جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہے اسے اعلیٰ درجے کا صدقہ قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہے جو حدود اللہ نے قائم کر دی ہیں، لہذا یہاں بھی اجر کی بات سامنے آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہر جگہ کی بات آ گئی ہمارے سامنے کہ آدمی نیکی کے کاموں میں صرف کرے گا، ایک مومن کا معاملہ اس طرح کا ہوگا، لیکن اس میں بھی وہ اعتدال کو پیش نظر رکھے گا، میانہ روی کو پیش نظر رکھے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یا تو وہ اتنا بخیل ہو جائے، خسیس ہو جائے کہ کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ بے دریغ جو ہے خرچ کرتا چلا جائے۔ تو اسی اعتبار سے وہ جو پیچھے والی آیت ہمارے سامنے گزری ہے جس میں کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جہاں پر تبذیر کرنے والوں کو منع کیا، ولا تبذر تبذیرا کی بات بھی کی، تو اس میں اور اس میں یعنی دونوں کو ملائے ہیں تو بات ہمارے سامنے اور واضح ہو کر آ جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی فضول خرچی کو ناپسند کیا گیا، عیاشی کی بہت ساری صورتوں کو ختم کیا گیا، اسی طرح سے پھر یہ کام بھی کیا گیا کہ جو خرچ کرنے والے ہیں یعنی فیاض ہیں ان کی معاشرے نے حوصلہ افزائی کی اور وہ پسندیدہ افراد قرار پائے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ بخیل تھے وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر وہ مقام حاصل نہ کر سکے، پسندیدگی کا وہ مقام انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہمارے سامنے ہے، آپ نے فرمایا کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے، یعنی لوگوں کی محبت بھی اس کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ تو بخالت کو سختی سے منع کیا، تو جہاں فضول خرچی سے منع کیا ہے وہیں بخالت سے بھی منع کیا ہے، اور دونوں چیزوں کے درمیان میں توسط کی راہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اسی لیے جو اسلامی سوسائٹی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، تو اس کے اندر یہ کام جو بنا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ نہ تو یہ ہو کہ دولت کی گردش کو روک دیا جائے،
دولت کی گردش کو روک دیا جائے، کچھ لوگوں کے پاس وہ جمع ہو جائے، یعنی بخالت کی بات ہو جائے گی، اور نہ ہی اس کو اس طرح سے بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ معاشرے کی معاشی قوت جو وہ ضائع ہو جائے۔ تو اسے یہ فضول خرچی کی بات ہاتھ کھلا چھوڑ دینا، تاکہ تو خود جو ہے معلوم محصورہ جو کہا ہے وہ عاجز اور درماندہ ہو کر نہ رہ جاؤ، اس سے منع کیا ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں اسلامی جو اصول اور قاعدے ہمارے سامنے رکھیں، یعنی انفاق کی اتنی ترغیب دی گئی ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، اور جو نظام بنایا اللہ رب العالمین نے، زکوٰۃ کا نظام آپ دیکھیے، یعنی فرض ایک انفاق ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ میں ایک فرد جو اس کی بچت کا معاملہ ہو یا تاجر کی مال تجارت ہو، ان کے معاملے میں یہ بات بتا دی کہ اس کا 40واں حصہ، یعنی 2.5%، 40واں حصہ ایک سال میں اسے گویا کہیے کہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے۔ اب اگر ہم معاشیات کے اصولوں کی بنیاد پر دیکھیں صورتحال کس طرح سے سامنے آتی ہے، اور کتنا بڑا انقلابی قدم ہے یہ جو اگر معیشت کے معاملے میں اختیار کیا جائے تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کے نتائج یہ سامنے آتے ہیں کہ 40واں حصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج معاشرے کی جتنی دولت ہے، حالانکہ یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، اتنی نہیں رہے گی، آگے بڑھے گی، اتنی جتنی دولت آج ہے یہ ساری کی ساری دولت 40 سال کے اندر معاشرے کے پاس معاشی اس تگدو کے اندر شامل ہو جائے گی زکوٰۃ کے ذریعے سے 40واں حصہ دیتے دیتے۔ یہ 40واں حصہ ہے 40 سال کے اندر، یہ پوری رقم جو ہے یعنی جتنی آج موجود ہے معیشت کے اندر، جتنی دولت آج موجود ہے، جسے قوت نمو کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، تو یہ 40 سال کے اندر ساری کی ساری یہ گویا کہ یہ اتنی کی جو ہے ایسے لوگوں کے پاس چلی جائے گی، ریاست کے پاس یا تو اسلامی ریاست ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے اس کے پاس چلی جائے گی اور اس کے ذریعے سے خرچ ہو جائے گی، یا ان محروم طبقات کے پاس چلی جائے گی۔ تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا، یعنی اگر یہ صحیح معنوں میں یہ کام کیا جائے تو اتنا بڑا انقلاب اس کے ذریعے سے آئے گا کہ جس کے نتیجے میں معاشرے سے غربت اور محرومی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں، صرف اتنی بات کہتے ہیں، آج کے معیشت دان یہ بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور وہ اپنی دولت ملک سے باہر لے گئے ہیں، اگر وہ صرف اپنی دولت ملک کے اندر واپس لے آئیں اور یہاں وہ استعمال ہونی شروع ہو جائے تو یہ معیشت جو ہے ہماری صحیح ہو جائے گی، کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تو صرف واپس لا کے اپنے ہی پاس رکھ کے صرف استعمال کرنا ہے، یعنی اسے معیشت کی چکی میں لا کر ڈال دینا ہے، رہے گا منافع سب کچھ آپ کے پاس، لیکن یہاں تو زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری اس معاشرے کے پاس جا رہی ہے، اس کے پاس بھی کم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آئے گی۔ اگر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو لوگ کاروباری طریقے سے سارے کام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو آج جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں پتہ چلتا اگلے سال اس سے زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے مال میں اتنا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مزید زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ نہ ادھر کمی واقع ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر اتنی دولت شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کا معاشی سسٹم ہے، اس کی ایک مثال ہے صرف یہ کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ اس میں نہ تو فضول خرچی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ بخل کی گنجائش ہے۔ یہی وجوہات ہیں، یہ انتہائی اہم معاملات ہیں، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ہمیں یہ بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی جو مال اور اپنے جو اللہ نے اسے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اسے سفہاء کے حوالے مت کر دینا کہ یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر دیں گے، ضائع بھی کریں گے اور معاشرے کے اندر ابتری بھی پیدا کر دیں گے، اور یہ ساری خرابیاں جو آج ہمارے سامنے اس لیے کہ لگتا ہے کہ یہ سفہاء کے ہاتھ میں ہی یا ان کے استعمال میں آ گئی ہے، سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس کو پھر اسلامی اصولوں کے مطابق منضبط کرنا ہوگا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی معاشی بات ہے، یہ معاشی ہدایت ہے، یہ یعنی پہلے جو بات آ رہی ہے ساری وہ معیشت کے حوالے سے لوگوں کے انفاق کے حوالے سے بات آ رہی تھی، اسی انفاق کے پر بات کرتے کرتے پھر یہ ہدایت بھی آ گئی کہ بخل سے بچنا ہے اور فضول خرچی سے بھی بچنا ہے، یہ بات آ گئی سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات بیان کر رہے ہیں، اور وہ اصولی بات کیا ہے کہ اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے وہ ستدہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی یعنی اسے تنگ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی کشادہ کرنا اور گویا کہ یہ اسے محدود کر دینا، تنگ کر دینا۔ اور پھر مزید کیا کہا؟ انہ کانا،
بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ وہ رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ جو رزق کی کمی بیشی کا معاملہ ہے، یہ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں ہے، یعنی سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ کہا نا اللہ نے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، بصیر یعنی انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے ایسا نہیں ہے اسے پتہ ہی نہ چلا اور یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، یعنی تقسیم کرنے والوں نے کچھ اور کام کر ڈالا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو رزق کے اندر انسانوں کو یہ کم زیادہ کا جو معاملہ کیا ہے، اس کی ایک حکمت ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے، جو کام یہ اس میں رزق کے معاملات میں اس کی تقسیم میں جو کم و بیش کا فرق رکھا ہے، یہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے، تو اس کی جو مصلحتیں ہیں انسان اگر ان کا جائزہ لے، سوچے، غور کرے تو بات اس کی سمجھ میں آئے گی۔ اور بہت سی ہیں کہ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آئے، اس کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین چاہتے تو سب کو برابر سے رزق دے دیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نہ تو کمی کا معاملہ ہے اور نہ کوئی اس کی قدرت میں سے کوئی چیز باہر ہے، ہر چیز کی قدرت کے ماتحت ہے، اس کے اندر اس چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو اس کی بنیاد ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ تو یہ جو اگر انسان اس کے اندر کوئی خود اپنے طور پر گویا کہیے کہ جو اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں مداخلت کر کے غیر فطری طور پر برابر کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی کام بھی کیا انسان نے، یہ کام بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب برابر اور سب کو یکساں دیا جائے، تو اس کے جو نتائج پھر بھگتے انسان نے وہ سامنے اس کی تاریخ بتاتی ہے اسے اس بارے میں کہ اس کے کیا نتائج نکلے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو کام کیا ہے کہ یہ جو تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے، کم و بیش کا جو فرق رکھا ہے، اس کی بڑی حکمت ہے اور اس کے فوائد ہیں جو کہ معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں، نہ کہ غیر فطری طور پر اسے برابر کرنے کی کوئی مہم چلائی جائے، کوئی کوشش کی جائے، کوئی انقلاب اس طرح سے لے کر آیا جائے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس کے نتائج جو ہیں وہ غلط نکلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں کہ ایک کے اوپر دوسرے کا حق رکھ دیا ہے، یعنی اس معاملے میں یہ کام کیا ہے، بتایا کہ اگر اس کے اصولوں پر جو اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر دیے ہیں تو اس میں یہ جو تفاوت ہے کسی ظلم اور بے انصافی کا موجب نہیں بنے گا۔ یہ یعنی اس کے اندر جو بتایا نا اللہ نے، جب یہ بتا دیا کہ ایک مالدار کے مال میں اس کا بھی حق ہے جو ضرورت مند ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مالدار ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا تو ان کے درمیان جو تعلق پیدا ہوگا، یعنی معاشرے کے اندر جو تعلق پیدا ہوگا، اس تعلق کے جو اثرات ہوں گے، جو نتائج ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ایک دینے والا ایک لینے والا ہے، اور دینے والا اپنی ذمہ داری سمجھ کے دے رہا ہے، لینے والا اس کا احسان مند ہو رہا ہے، یعنی جو اس کے آپس کے تعلق محبت کا اور یہ سارے جو کہیے کہ آپس کے معاملات بنیں گے، معاشرہ جس طرف جائے گا تو ظاہر سی بات کے جو اثرات ہوں گے وہ سامنے آئیں گے، یعنی یہ چیز اس طرح سے یہ کیفیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر سبھی برابر ہو جائیں تو یہ جو خدمات کے انجام دینے کا معاملہ ہے، خدمات لینے کا معاملہ ہے، یہ سارے سب درم برم ہو جائیں گے۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی اتنا ہی ہے، میرے پاس بھی اتنا ہی ہے، ضرورت ہی کوئی بات اس کی نہیں ہے، لیکن یہ جو سارا نظام چل رہا ہے دنیا کا، یہ اسی بنیاد پر چل رہا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ دوسرے کی ضرورت وابستہ کر دی گئی ہے، اور پھر اس معاملے میں بھی کہ رزق کی جو وسعت کسی کے پاس ہے تو اسے پھر دوسروں کو دینے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، اور اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ پر سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش دولت مند کی بھی ہو رہی ہے، آزمائش غریب کی بھی ہو رہی ہے۔ غریب اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس آزمائش پر پورا اترے گا، اپنی خودداری کو قائم رکھے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، یعنی کام اسے اس طرح کرنا ہے، اور دولت مند آدمی جو ہے اسے اس اعتبار سے کرنا ہے کہ وہ اپنی جو اللہ نے اسے اتنی وسعت دی ہے تو اس وسعت کا صحیح استعمال کرے، نہ تو فضول خرچی کے اندر پڑ جائے، بھیجا عیاشیوں کے اندر پڑ جائے، بلکہ جو ایسے طبقات ہیں جن کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ادا کرے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، تو اس میں ایسا کوئی کام کرنا مطلوب نہیں ہے کہ اسلام اگر یہ چاہتا ہے کہ صاحب یہ ناہمواری ختم کر دی جائے، ایسا نہیں ہے، اس نے خود ہی یہ کیا ہے، لیکن وہ جو احکامات دیتا ہے بس وہ اتنے ہیں کہ اس کو ظلم کا ذریعہ نہ بنا لینا، اس کو ظلم کا ذریعہ نہ بنا لینا کہ اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے لگو۔ تو یہ بات اس مقام پر بتائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
معاشی بات ختم کرتے کرتے پھر ایک ملی جلی بات ہے جس کے اندر معاشی معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اب یہ جو اولاد کے قتل اولاد کی بات ہے، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. سورۃ الانعام میں بھی یہ مضمون اسی طرح سے سامنے آیا تھا. وہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو. وہاں پر ترتیب بدلی تھی، وہاں تھا نحن نرزقکم وإیاہم، یہاں نحن نرزقہم وإیاکم، یعنی یہاں پر انہیں مقدم کر دیا اولاد کو، اور تمہیں یعنی جو والدین ہیں یا دیگر لوگ انہیں جو ہے مؤخر کر دیا. وہاں انہیں مقدم کیا تھا، اولاد کو مؤخر کیا تھا. تو یہ اللہ کی اپنے یعنی جو جس مقام پر جو بات جس طرح سمجھانی ہے اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جو یہ بات اللہ تعالیٰ میرے سامنے رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. اب یہ بھی جو یعنی جہاں کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے اور موجود رہی، یعنی اس معاشرے کے اندر جہاں پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی ان معاشروں کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی اس معاشرے کے اندر. تو وہاں بھی جو معاملہ تھا وہ کیا تھا کہ یہ جو قتل اطفال کا معاملہ تھا یا اسقاط حمل، یعنی عمل یعنی اس کو اسی مقام پر ختم کر دینا، اسقاط کرا دینا، یعنی اگر حمل ہو گیا ہے ٹھہر گیا ہے تو اسے ختم کر دینا تاکہ اولاد کی پیدائش کو روکا جائے یا اولاد کے ہو جانے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے. اس معاشرے میں یہ چیزیں موجود تھیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک تیسری چیز آ گئی، اس معاشرے کے اندر آج کے ماحول میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ منع حمل، یعنی اس کی یعنی اس کام کو ہونے ہی نہ دینا. یعنی اس معاملے میں پہلے سے ہی یہ کام کرنا ہے، ایسی ادویات استعمال کرنا ہے، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ کام اولاد کے پیدائش کا معاملہ ہی نہ ہونے پائے. اور اس سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس سب کے پیچھے یہی معاشی معاملات ہیں سارے رکھے گئے ہیں کہ جناب کھانے والے زیادہ ہو گئے اور رزق کے وسائل جو رزق جو موجود ہے وہ کم ہے. تو یہ جو معاشی جو انسان کا تصور ہے، اسلام نے اس کو قطعی طور پر منہدم کیا ہے، ختم کیا ہے. یہ بات بتا دی ہے کہ رزق کی فراہمی کا معاملہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، یعنی رزق جو ہے جیسے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. یعنی کہیں اور سے تو تم جو ہے کہیں اور سے رزق لے کر نہیں آتے ہو، اللہ کا دیا ہوا ہی ہے جو تمہارے استعمال میں آتا ہے. لہذا جو بات کے آنے والے ہیں ان کے بارے میں تم نے تصور کیسے قائم کر لیا کہ انہیں رزق تم کھلاؤ گے کہ تمہارے رزق میں سے کھا لیں گے؟ یا تو تم اپنے بارے میں بھی طے کرو کہ تم کسی اور کے رزق میں سے کھا رہے ہو، اپنا حصہ نہیں کھاتے. آدمی خود تو کہتا ہے میں تو اپنا حصہ کھاتا ہوں، لیکن بعد میں آنے والے جو ان کے بارے میں تصور رکھتا ہے شاید وہ آ کے اس کا حصہ کھا جائیں گے. تو یہ ایک غلط تصور ہے جو کہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. تو اس معاملے میں یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات تو آج سے گویا کہیے کہ تقریباً 200 سال سے زائد ہو گئے، اس وقت سے یہ بات جو ہے سامنے چلی آ رہی ہے. جس وقت میں یہ بات شروع کی گئی تھی، ویسے تو گویا کہیے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا اس زمانے میں بھی یہ تصور موجود تھا، لیکن ابھی جو موجودہ یہ جو گویا کہیے کہ چلی ہے یہ تحریک جس نے اس طور پر لوگوں کو اس طرف آنے سے منع کیا ہے، اس کو بھی سینکڑوں سال کے باوجود بھی صورتحال کیا ہے؟ آبادی بڑھتی جاتی ہے لیکن رزق کے معاملے میں اس میں کوئی تنگی واقع نہیں ہو رہی ہے کہ آج کہیں کسی جگہ پر لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. اگر بھوک ہے تو اس کی وجہ رزق کی صحیح تقسیم نہیں ہے، کچھ لوگوں کا اس رزق پر قبضہ کر لینا ہے. یعنی یہ معاملہ ہے اپنے طور پر اس کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کر کے خرابی پیدا کر دی سارے سسٹم کے اندر، یہ معاملہ کیا. تو بنیادی طور پر یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بتائی ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. غیر مسلموں کی بات تو دوسری ہے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ کی بات پر، انہیں تو آپ دلیل سے سمجھا سکتے ہیں، انہیں آپ دنیاوی دلیلوں سے بھی سمجھا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ دنیاوی یعنی ویسے بھی اپنے بہت سی دلائل اس حوالے سے موجود ہیں جو انسانی عقل انہیں محسوس کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے، یعنی ان دلائل کے محتاج نہیں ہیں ہم، بلکہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے، یعنی رزق کا فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ بات ہم جانتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس چیز کا تصور کیا مانے؟
یعنی پھر قرآن سے کوئی ایسی چیزیں نکال کر کوشش کرنا کہ بتایا جائے کہ نہیں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ اپنے مستقبل کو سامنے رکھو. تو قرآن کی ساری تعلیمات کو اگر انسان ایک طرف کر کے کوئی ایک چیز الگ سے کہیں سے نکال کے لے آئے تو یہ قرآن کے مقابلے یعنی قرآن کا اللہ کے مقابلے میں بڑی جسارت کی بات ہے یہ کہ انسان قرآن سے غلط بات نکال رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم, انہیں بھی ہمیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. لہذا رزق کی بنیاد پر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا, یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے. تو یہ جو خشیت ابلاغ کی جو کیفیت ہے اور اسی بنیاد پر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں, تو یہ گویا کہ یہ کہ اللہ کی رزاقیت کا انکار کرتے ہوئے یا اس پر شک کا اظہار کرتے ہوئے انسان اس معاملے میں اپنی گویا کہ یہ کہ تدبیر سے اس کام کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, حالانکہ یہ انسان کی حماقت ہے. اللہ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر رکھا ہے انہیں دنیا میں آنا ہی ہے. یہ صرف انسان ایسے غلط کام کر کے یعنی اپنے آپ کو مجرم بنا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مجرم بنا رہا ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ یہ کام اس طرح سے انجام دے. تو یہ اس طریقے سے گویا مجرم بن کر ایک معاشرہ سامنے آئے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, نتائج کیا نکلیں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل مت کرو, یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل غلط کام ہے یہ. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا, در حقیقت ان کا قتل جو ہے ایک بڑی خطا ہے, یہ یعنی بہت بڑا جرم ہے. قتل تو ویسے ہی جرم ہے اور اولاد کا قتل وہ کتنا بڑا جرم ہو جائے گا, یعنی قتل تو وہی جرم اور اولاد کا قتل یہ بڑا جرم ہو جائے گا. اب اس میں جیسے کہا کہ آج کے دور میں تیسری چیز آ گئی ہے, یعنی اس میں اسقاط کی بات بھی اس طرح نہیں ہے بلکہ منع حمل کی بات ہے. ایسی ادویات اور تمام چیزیں اور سارا سسٹم, اور پہلے خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر اب بہبود آبادی کے نام پر یہ چیزیں ہیں نا موجود. تو اب یہ بے شک یہ اس درجے میں تو نہیں آئیں گی, قتل اولاد کے معاملے میں تو نہیں آئیں گی کہ قتل اولاد کر رہے ہیں, بلکہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہونے ہی نہ پائے, وجود ہی نہ بننے پائے, یعنی یہ اس طرح سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کے تہہ میں جو معاملہ ہے وہ وہی ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے, خشیت املاق, یعنی کہ سارا کا سارا ڈر کس بات کا ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ معیشت میں تنگی ہو جائے گی, رزق کی تنگی ہو جائے گی. تو اللہ پر اعتماد کہاں چلا گیا. تو اس معاملے میں یہ بھی جرم کم نہیں ہے, یعنی اس کے برابر ظاہر قتل اولاد کے برابر نہیں ہوگا, لیکن اس بنیاد پر یہ سارا نظام بنانا, سسٹم بنانا اور اسے چلانا یہ بھی بہرحال ایک جرم کی صورت اختیار کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں تو آدمی کہتا نہیں معاملہ تو اسی اعتبار سے رزق کی ساری جو ہے منصوبہ بندی اور اس کی ساری جو سسٹم بنانا ہے وہ تو انسانوں کا کام ہے, وہ ہمیں کرنا ہے. تو یہ گویا کہیے کہ اس کے اندر دخل اندازی ہے. تو پیچھے سے جو معاشی ہدایات چلی آ رہی تھیں ان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لا کر اس طرح سے مکمل کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں کسی کو یہ ذوم باطل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی رزق رسانی کا کام کر رہا ہے, چاہے فرد ہو یا ریاست. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریاں انسانوں کے درمیان تقسیم کی ہیں, جیسے کہا ہے یہ بات کہی ہے کہ ہاں تم اپنے مال میں سے ان پر بھی خرچ کرو. اب یہ اگر کوئی یہودیوں کی طرح یہ بات کہہ دے کہ بھئی یہ تو اللہ کھلانا چاہتا خود کھلا دیتا, ہمارے پاس کیوں بھیج دیا, اور جو ہے اور اللہ کیا معاذ اللہ جیسے انہوں نے کہا, اللہ نے کہا کہ جب سن لی انہوں نے اللہ کی بات, اللہ نے ان کی بات, جب انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے کہ اللہ کہتا ہے کہ قرض دو اللہ کے راستے میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گویا کہیے کہ بالکل منفی جگہ پر سوچ کے حامل ہو جانے کی بات ہے. بنیادی طور پر اللہ نے نظام بنایا ہے انسان کی آزمائش کے لیے کہ بظاہر اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کام اس کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے, لیکن دراصل یہ کام اللہ ہی کرنے والا ہے, وہی ہمیں گویا کہیے کہ سبب بنا دیتا ہے, لیکن مسبب الاسباب جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.